السلام علیکم بچوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ذکر چل رہا ہے کہ ریفارمیشن آف ایجوکیشن ان جے اینڈ کے ڈیورنگ ڈوگرا رول. تو اس میں مسٹر کے جی سیدین کی جو رپورٹ ہے اس کی جو سفارشات تھی کچھ سجیشنز تھی اس کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے. یہ کے جی سیدین جو ہے ان کا پورا نام جو تھا مسٹر خواجہ غلام سیدین. یہ 1904 میں جنمے تھے تو اور 1971 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے. یہ بہت ہی بڑے ایک ایجوکیشنسٹ تھے اور رائٹر یعنی کہ مصنف بھی تھے، قلم کار بھی تھے. اور اس وقت کیا ان کی پوزیشن کیا تھی، اسٹیٹس کیا تھی؟ اس وقت وہ ایجوکیشن سیکرٹری تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے. ڈیورنگ ڈوگرا رول مہاراجہ ہری سنگھ جی ڈیزائر ٹو ایریڈیکیٹ دی الٹریسی ان جے اینڈ کے. ڈوگرا رول کے دوران مہاراجہ ہری سنگھ جو تھے انہوں نے اب بالکل تہیہ کر دیا. ان کی ایک چاہت رہی، ان کی ایک دلچسپی رہی، وہ بہت ہی چنتت تھے، فکر تھی ان کو کہ یہ جو الٹریسی ہے جموں کشمیر میں اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ ہی پاسڈ این ایکٹ ان وچ پرائمری ایجوکیشن واز میڈ مینڈیٹری فار ایوری چائلڈ. اس نے ایک قانون جو ہے اس وقت پاس کیا. اس قانون میں یہ بالکل صاف ظاہر تھا کہ اب یہ جو تعلیم جو ہے ہر ایک بچے کے لیے بالکل مینڈیٹری ہے، لازمی ہے. کوئی جو ہے تعلیم کے نور سے اب محروم نہیں رہ سکے گا، نہ رہنا چاہیے. تو اس نے اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہی تھی چونکہ بالکل کھیتی باڑی کا کام تھا، ذمہ داری کا کام تھا. لوگ جو تھے زیادہ تر کھیتوں میں اپنا کام کرتے تھے. سارے جو افرادی خانہ جو تھے وہ کھیتوں میں ہی کام کرتے تھے. تو جو باقی جو سوسائٹی کے بہت سارے بڑے بڑے کام ہے تو ان میں بھی مین فورس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کوالٹی مین فورس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں ہے کہ چائلڈ لیبر واز پروہیبٹیڈ. تو پہلا جو قدم اس میں ہوا کہ بچہ مزدوری جو ہے اس پر پوری جو ہے قدغن لگ گئی، اس پر بالکل بین لگ گئی. اور ایک چیز، پیرنٹس وائر کوشنڈ ٹو سینڈ دیئر وارڈز ٹو اسکولز. یعنی والدین جو تھے ان کو بالکل کاشن کیا گیا، خبردار کیا گیا کہ اپنے بچوں کو کسی بھی حالت میں اسکول ہی بھیجنا ہے. ان کو یعنی کہ ان کا اندراج اب اسکولوں میں ہی ہونا چاہیے بنسبت کہ یہ کسی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جائیں، کسی دکان پر کام کرنے کے لیے جائیں، سیلز مین یا کسی اور کارخانے پر یا کھیتوں میں کام کرنے کا ان کا ابھی جو ہے ٹائم نہیں ہے. یہ جو ہے یہ پہلے تعلیم حاصل کرنے چاہیے. اس طرح مہاراجہ ہری سنگھ جی ساٹ دا سروسز آف این ایمیننٹ ایجوکیشنسٹ. تو انہوں نے خدمات حاصل کی، انہوں نے ایک رائے حاصل کی، ریکمنڈیشن حاصل کی مسٹر کے جی سیدین یعنی کہ خواجہ غلام سیدین کی مسٹر ہری سنگھ جی نے. تو مسٹر خواجہ غلام سیدین واز اپائنٹڈ ایز ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ان 1937. یہ جو یہ خواجہ غلام سیدین جو تھے اس وقت یعنی کہ 1937 میں اس کو ڈائریکٹرس یعنی کہ اسکول آف ایجوکیشن بنایا گیا. اسی طرح مہاراجہ ہری سنگھ جی ساٹ دی ریکمنڈیشن اور سجیشنز فار دی ریفارمیشن آف ایجوکیشن ان جے اینڈ کے. انہوں نے بالکل سجیشنز، انہوں نے ایک ریکمنڈیشن مانگی مہاراجہ ہری سنگھ جی نے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سیٹ اپ جو ہے یہ کس طرح ریوائیو ہو جائے، اس میں کس طرح نیا پن آ جائے گا، یہ کس طرح ماڈرنائز ہو جائے گا. تو ریکمنڈیشن آف کے جی سیدین، ان کی ریکمنڈیشن کیا تھی؟ انہوں نے پہلے کہا پروویژن آف کمپیٹنٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرس. انہوں نے کہا کہ ایسے ٹیچر جو ہے وہ اپائنٹ ہونے چاہیے جن میں شمتا ہو، جو کیپیبل ہو، جو ایفیشینٹ ہو اور جو ڈیڈیکیٹڈ ہو، جن میں لگن ہو کام کرنے کی، جن میں دلچسپی ہو کام کرنے کی ایز ٹیچر. اور جو ہے اونلی ٹرینڈ ٹیچرز شوڈ بی اپائنٹڈ. ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ٹرینڈ ٹیچرز جو ہے وہی جو ہے اپائنٹ ہونے چاہیے، انہی کا تقرر ہونا چاہیے. تو ٹرینڈ ٹیچر کس کو کہیں گے ہم؟ ٹرینڈ ٹیچرز مینز دیٹ دے شوڈ بی اکوپڈ ود چاہے ڈی ایڈ ہوں، چاہے بی ایڈ ہوں، چاہے ایم ایڈ ہوں یا ایم اے ایجوکیشن ہوں. اور ایک چیز، پروویژن آف ماسٹر ٹرینرس اور ریسورسفل ٹیچرس. اور اس میں ہے کہ ایک دوسرا پراودھان تھا
کہ اب جو ٹیچرس ہے ان کی ٹریننگ بہت ہی ضروری ہے، ان کے ریفریشر کورسز بہت ہی ضروری، ان کو کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے، ان کی کمپٹنسی کو شارپ بنانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ماسٹر ٹرینرز کی بہت ضرورت ہے، ریسورسفل پرسنز کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز پروویژن آف ایڈوکیٹ انفراسٹرکچر جو ہے، بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ بالکل مناسب جو ہے فراہم ہونا چاہیے۔ اس انفراسٹرکچر میں پہلے ایکوموڈیشن آتی ہے، اسکول کی جو بلڈنگ ہوتی ہے، لیبارٹری ہوتی ہے، لائبریری ہوتی ہے، ٹیچنگ لرننگ میٹیریل جس میں وائٹ بورڈز ہوتے ہیں، یا اس وقت بلیک بورڈز تھے، چاک تھا، اسی طرح چارٹس تھے، یا پورٹریٹس تھے بہت سارے، یا پھر میپس تھے، یا کچھ اور چیزیں جو ٹیچنگ لرننگ میٹیریل جس میں آ جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ فرنیچر جس میں کرسیاں ہیں، ٹیبلز ہے، یا فرنیشنگ سسٹم یعنی کہ میٹنگ ویٹنگ وغیرہ، یا اس میں بالکل ڈیسکس بھی اس کا بھی پراودھان تھا۔ اسی طرح ٹوائلٹس ہونی چاہیے، یورینلز ہونی چاہیے۔ اسی طرح ریفریش کورسز شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ٹو بوسٹ ٹیچرز کمپیٹنسی، اور ٹیچرز کی کمپیٹنسی کے لیے، ان کی کیپیبلٹی کو بالکل شارپن کرنے کے لیے ریفریشر کورسز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ایک چیز پھر کیا ہوا کہ امپلیمنٹیشن آف مسٹر کے جی سیدینز رپورٹ، اس پر اب بالکل ایک دم جو ہے اس پر اس کو لاگو کیا گیا۔ دس رپورٹ واز امپلیمنٹڈ آفٹر انڈیپنڈنس، لیکن کیا ہوا کہ انڈیپنڈنس کے بعد جو ہے اس رپورٹ کو بالکل لاگو کیا گیا۔ اس وقت کیا تھا کہ مسٹر شیخ محمد عبداللہ ٹک انیشیٹو فار دا امپرومنٹ آف اوور آل ایجوکیشن، کیونکہ وہ پہلے ہی اس وقت کے پرائم منسٹر تھے اس وقت جموں کشمیر کے، مسٹر شیخ محمد عبداللہ، تو انہوں نے ایک تہیہ کیا، انہوں نے ریسپانسبلٹی لے لی، اس نے بالکل ایک ذمہ داری لے لی کہ نہیں، اوور آل ایجوکیشن جو ہے یہ امپروو ہونی چاہیے جموں کشمیر کی۔ تو وہ جو رپورٹ تھی کے جی سیدین کی، انہوں نے اسی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو ٹیچرز پے واز ریوائزڈ، جو ٹیچرز کی تنخواہ جو تھی، جو کفافہ تھا، اس کو بالکل ریوائز کیا گیا، اس میں بڑھوتری کی گئی، اس کو انہینس کیا گیا آن دا بیسس آف کوالیفیکیشن، یعنی کہ کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر ٹیچرز کو تنخواہ بالکل رکھی گئی۔ انسینٹیوز فار ٹیچرز ٹریننگ، پھر جو ہے ٹیچرز کو بالکل ریفریش کورس کے لیے بالکل ان کو انڈر گو جانا تھا، یعنی کہ ٹیچرز کو ٹریننگ کے لیے جانا تھا، تو ٹریننگ کے دوران ہی ان کو انسینٹیوز دے دیے گئے، ان کو کچھ پیسے دے دیے گئے کہ آپ ٹریننگ بھی کرو اور آپ کو پیسے بھی ملیں گے۔ اور sufficient funds were allocated for the overall upgradation of the infrastructure، sufficient یعنی کہ بالکل مناسب جو ہے پیسے رکھے گئے کس کے لیے، فار دی ایلوکیشن آف، یعنی کہ اوور آل جو اپگریڈیشن تھا انفراسٹرکچر کا، اس کے لیے بالکل مختص جو ہے پیسے رکھے گئے۔ اور چیز ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ یا ریفریشر کورسز ویر انٹروڈیوسڈ، اس طرح ٹیچرس ٹریننگ جو ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ٹیچرس ٹریننگ کو کہتے ہیں، یا اورینٹیشن کورسز کو کہتے ہیں، یا ورک شاپس کو کہتے ہیں، اس کو بالکل اس کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا۔ ویل ایکوپڈ ٹیچر ٹریننگ کالجز ویر اسٹیبلشڈ، ون ان سری نگر اینڈ ادر ان جموں اپ ٹو 1956، یعنی کہ 1956 تک، یعنی کہ بہت ہی بڑے ویل ایکوپڈ جو تھے ٹریننگ کالجز تھے وہ قائم ہوئے، ایک سری نگر میں اور ایک جموں میں۔ اسی طرح ملٹی پرپز اسکولز ویر آلسو اسٹیبلشڈ، ملٹی پرپز یعنی کہ جن سے، یعنی کہ بہت سارے ایسے اسکولز بنائے گئے جس میں یعنی کہ لٹریسی، جس میں تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہو، یعنی کہ 3 R's، ریڈنگ رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک، یا ایکیڈمک اسکولز جن کو کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ووکیشنل اسکولز بھی بنائے گئے، اسکل ڈیولپمنٹ یعنی کہ پیشہ وارانہ اسکول، یا مندی کے اسکول جہاں پر اسکل سکھائے جائیں، ایپٹیچیوڈ جو ہے یا ٹیلنٹ جو ہے ان کو نکھارا جائے، وہ اسکولز بھی بنائے گئے، ویر آلسو اسٹیبلشڈ، ان کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سب خوش رہو اور خوشحال رہو۔